میرے پیارے وطن تو سلامت رہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو ہم بستری کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور سنت طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہیں ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور انہیں مسائل پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کی تو آپ کو یہ شرم جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اور جب کچھ علماء ان مسائل کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ اتنے بے حیا ہو گئے کہ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ بے حیا ہو گئے، وہ خود بے حیا ہے، کیونکہ مسائل بیان کرنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسائل بیان کرنے میں حیا کرنی ہوتی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مسائل کبھی بیان نہیں فرماتے، اور پوری دنیا کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باحیا کوئی نہیں ہے، رسول سے زیادہ باحیا کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہمارے آقا نے ان مسائل کو کھل کر بیان کیا ہے تو ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی ان مسائل کو کھل کر بیان کریں، تاکہ شادی کے بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور جب اولاد ہو تو اولاد بھی نیک ہو، اولاد بھی فرما بردار ہو۔ کیونکہ جب ہم بستری سنت کے طریقے پر نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ سائیکولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے، اور ماہر نفسیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب ہم بستری سنت کے طریقے پر نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ہمیں علماء سے معلوم کرنا چاہیے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، اور سنت کے طریقے پر ہمیں ہم بستری کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، اور مشکات کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کے ایک معتبر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی خسرب خوباں سیاہ لا مکاں نازش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے، یعنی اس سے ہم بستر ہونے کا ارادہ کرے، تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ ہم بستر ہونے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، بار بار سنیں، اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے پاس ہوگا۔ میں ایک بار یہ دعا آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیجئے، یا آپ اس کو لکھ لیجئے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد میں جب آپ ہم بستری کریں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور جب اپنی بیوی سے آپ ہم بستر ہوئیں تو آپ پوری طریقے سے برہنہ نہ ہوں، سارے کپڑے نہ اتاریں، کیونکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ شرم محسوس ہوگی، اور زیادہ اجالے میں ہم بستری نہ کریں، زیادہ اجالے میں ہم بستری نہ کریں۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟
سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لٹال کر اس کے اوپر سے آپ خود آئیں اور اس کے اوپر آپ لیٹ جائیں. یہ طریقہ سنت طریقہ ہے اور طبی اعتبار سے بھی یہی طریقہ ہے, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے. اور کچھ لوگ انگریزوں کو دیکھ کر گوگل کے اندر, یوٹیوب کے اندر گندی گندی ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں, اور اس کا اثر ان کی صحت کے اوپر بھی پڑتا ہے, اور جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی صحت کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور دوسری سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بستری کرنا یہ ایک عبادت بھی ہے. میاں بیوی کا ملنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر نفل نماز میاں بیوی کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نفل نماز کو ترک کر دیں. یعنی اگر آپ کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے اپنی بیوی کے پاس جانے کا, آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں, آپ نفل عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں, تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ٹائم دیں, آپ اپنی نفل نماز کو ترک کر دیں. یہ رسول اعظم کا فرمان ہے. اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت غلط طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں, جانوروں والا طریقہ اپناتے ہیں جو بالکل بھی جائز نہیں ہے. میں صاف صاف آپ کو بتاتا ہوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرتے ہیں. پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے, اور ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے گا تو اللہ تعالی اس کو رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھے گا, رحمت کی نگاہوں سے اس کو نہیں دیکھے گا. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, ان کی جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے, اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے, وہ شیطان ہے, وہ ملعون ہے, وہ شیطان ہے. تو اس سے بچیں, یہ حرام کام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. جائز طریقے سے آپ کریں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ سنت کے طریقے پر اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. وہ محبت کی رات ہوتی ہے, وہ پیار کی رات ہوتی ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا ہے اور اس ارادے سے ہوتا ہے کہ میں امت محمدیہ میں اضافہ کر رہا ہوں اور میں اپنے بچے کو دین کے راستے پر چلاؤں گا, اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, اور جب وہ سنت کے طریقے پر ہم بستری کرتا ہے اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس وقت جب اس کا بچہ سانس لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایک سانس کے بدلے میں 70 سال کی نفل عبادت کا ثواب اس کے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے. یہ ثواب ہے, یہ اجر ہے. اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے, ہم مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو سنتیں ہیں ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں اور ہم حرام کاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچیں اور سنت کے طریقے پر ہم بستری کریں, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ غلط طریقے سے ہم بستری کریں گے تو اس کا اثر آپ کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ کی بیوی کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا, اور جو آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بچے کا جو برتاؤ ہوگا وہ بھی سب سے جدا ہوگا, اور بچہ بڑا ہو کر آپ کی نافرمانی کرے گا. کیونکہ جس عبادت میں
جس عبادت میں ہم حرام کاری شامل کر دیتے ہیں وہ عبادت کبھی مقبول نہیں ہوتی ہے۔ نکاح کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ تو نکاح کرنے کے بعد میں جب آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے تو کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسا فعل نہ کریں کہ جس سے آپ کے ایمان کے اوپر خطرہ ہو۔ تو کبھی بھی آپ ہم بستری کریں تو سنت کے طریقے پر کریں، اور جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو لکھ لیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں بھی ہم بستری کریں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہی ہم بستری کریں۔